میڈیا اور انڈین اپوزیشن اس پہ انہوں نے شور مچایا کہ اتنی مہنگی خریداری اب کیوں کر رہے ہیں. یہ اس نوعیت کے طیارے تھے. لیکن الحمدللہ جب پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے طیارے JF-17 تھنڈر وہ گرجے آسمانوں میں تو رافیل جو ہے اس کی تمام تر جو ٹیکنیکل صلاحیتوں میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کو برتری حاصل ہے, اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اور وہ 3 طیارے گرے. اور پوری دنیا اس کو نہ صرف مان رہی ہے, میڈیا دکھا رہا ہے, بلکہ اس کے اوپر حیران بھی ہیں. تو جناب چیئرمین یہ ایک بڑی واضح برتری تھی جو پہلے انکاؤنٹر میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی. اس کے لیے افواج پاکستان کی تیاری, مسلح افواج کے ساتھ ایئر فورس بالخصوص اور ان کے جو ایئر چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ مسلسل جاگ رہے تھے اور وطن کی دفاع کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار تھے. جناب چیئرمین اس کے بعد دوسرا جو انکاؤنٹر ہوا, جو کل کی بات ہوئی, جو 30 ڈرون انڈیا کے آئے پاکستان اور وہ گرا دیے گئے, یہ بھی انڈیا کا ایک ٹریپ تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کا یہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ تھا, بلکہ یہ ایک ٹریپ تھا. اس کے 2 مقاصد تھے. پہلے دور میں تو لوگ جایا کرتے تھے جاسوسی کے لیے دوسرے ملکوں میں, اب یہ جاسوس ڈرون بھیجے گئے اور 2 مقاصد تھے. ایک تو جاسوسی, دوسرا جب فائر کیا جائے گا ان ڈرونز پہ تو ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. میں بڑی اس میں نپی تلی بات کر رہا ہوں چونکہ تفصیلات ظاہر ہے یہ ساری دی نہیں جا سکتی کہ ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن سے کیا مراد ہے, اس کی حد تک میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس میں بھی ہم کامیاب ہوئے. ایک تو وہ نہ جاسوسی کر سکے, اسٹریٹجک لوکیشنز کی نہیں کر سکے, اور جس انداز سے یہ گرائے گئے, جو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان پہ فائر کیا جائے گا اور ان فائر کرنے والی لوکیشن سے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ ہماری انسٹالیشنز کیا ہیں اور کدھر ہیں, وہ نہیں ہو سکیں. انہیں اس مخصوص طریقے سے گرایا گیا جو کہ نان کنونشنل تھا, اور یہ انڈیا کے لیے بھی بڑی باعث حیرت بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل کے دن بھی انڈیا کے اوپر بڑی ایک واضح فوقیت دی اور واضح فتح ہوئی. تو یہ تو 2 جو انکاؤنٹرز تھے ان کی پوزیشن تھی. اور اس کے بعد جو انڈیا بنیادی طور پہ یہ حرکتیں کر کیوں رہا ہے, وہ اس خطے میں اپنی ہیجمنی چاہتا ہے, وہ ایک بدمست ہاتھی بننا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کبھی اس کی ان عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. جناب چیئرمین, میں اس موقع پہ جہاں افواج کو, سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اور ان کی پوری عسکری قیادت کو, پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو, اس ایوان کو, قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی میڈیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے انڈیا کے تمام جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس کا بہترین طریقے سے اس کا دفاع کیا. وزیراعظم کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اجلاس. بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا اولین ترجیح. غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. وزیراعظم کی وفاقی بجٹ کی تیاری میں برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت. صنعتوں کے فروغ اور پیداوار میں اضافے کے منصوبوں پر کام کیا جائے. وزیراعظم محمد شہباز شریف. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. پاکستانی شہروں پر بھارت کی غیر قانونی اور بلا اختیار حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم نے برطانوی وزیر خارجہ کو بھارتی کارروائیوں کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا. پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا. محمد اسحاق ڈار. سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار. پاک افواج بھرپور انداز میں جواب دے رہی ہیں. دنیا کے تمام اہم ممالک پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں. چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دوست ملکوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے. دوست ملک پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بھارتی جوہریت نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. بھارت دہشت گردی کا شکار ہونے اور مظلومیت کا ڈرامہ کرتا ہے. بھارت خود دہشت گردی میں ملوث رہا ہے. کیا کوئی ملک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دوسرے ملک پر حملہ کر سکتا ہے؟ ایک بار پھر پہلگام واقعے کے پاکستان پر الزامات کو مسترد کرتے ہیں.
सेंतास माहदे की यकतरफा मौतली की माहदे में कोई जगह नहीं। भारतीय इक़दामात की